پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ پروگرام کا ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے، اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے، اور اس میں براہ راست آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے چلایا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ معزز مہمان ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں اور یہ ہمارا ہفتہ وار سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے، اور بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے۔ تو معزز مہمان کا جو ایک مختصر سا ایک تعارف ہے ڈاکیومنٹری کی شکل میں ہم نے بنا رکھا ہے، جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، جو ان کی لیگیسی ہے، اس حوالے سے پہلے وہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اے این عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر۔ طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے۔ مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا۔ آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلہ، رامپور اسٹیٹ، لوہار وسٹریٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفریاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آیورویدک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی۔ آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری۔ یہ تھا جی ہمارے معزز مہمان کا ایک مختصر سا خاندانی تعارف۔ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں۔ معزز مہمان کو پہلے السلام علیکم اور خوش آمدید، بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش۔ پروفیسر صاحب، بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، اور گزشتہ جو نشست ہماری رہی تھی اس میں خاص طور پہ جو جگر کے اور دیگر امراض سے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور ابھی جیسے کچھ دیر پہلے ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں تھوڑا ٹائم ملتا ہے اپنی بات کرنے کا، اور کیونکہ کالرز اتنے سارے ہوتے ہیں تو ہمیں ان سب کا جو ہے وہ کالز کو بھی شامل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ارقان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اور اس کے بعد جب کالرز آئیں گے تو پھر آپ سوالوں کے جواب دیں گے۔ جگر کے امراض اور خاص طور پہ یہ ارقان اور موسمی جو تبدیلیاں ہمارے اوپر نظر آ رہی ہیں، رونما ہو رہی ہیں، میں چاہوں گا اس کے اوپر پروگرام کے آغاز میں تھوڑی گفتگو کی جائے۔ بالکل، سردیوں کے آغاز میں عموماً یہ پرابلم جو ہے جگر کی بیماریاں جی خاص طور پر پیدا ہوتی ہیں، جی اور اس کا اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وجوہات بھی ہم بتا دیتے ہیں۔ پہلے وجوہات بتا دیتا ہوں کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ ہم جیسی سردیاں آتی ہیں ہمارا روٹین جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا عام گرمیوں میں پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ پانی، نسبتاً لسی، سردیوں میں دودھ کم ہوتا وغیرہ، ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سمجھے، اس کا استعمال زیادہ زیادہ ہوتا ہے، جی جوسز زیادہ پیتے ہیں۔ جیسی سردیاں آتی ہیں تو وہ روٹین ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی موسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوسز والے پھل عطا فرما دیے، جی جی مالٹے، کنو، موسمی، جی جی وافر مقدار میں ہے، وٹامن سی ہے۔ یہ آنے میں تھوڑا سا ٹائم جو لگتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ہر موسم میں جو ہر دو دو تین تین مہینے کے بعد جو ہمارے لیے مختلف سبزیاں اور پھل پیدا کیے ہیں،
اصل میں یہ اس موسم کی بیماریوں کا علاج بھی ہے. جی اگر ہم ان سے فیضیاب ہوتے رہیں تو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر پانی کی مقدار بھی ہمیں بہتر رکھنی ہو چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ ڈرائی فروٹ کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے، مرچ مسالے، اچار، چٹنی، گوشت کا استعمال، اور پائے اور ایسے ہی نہاریاں اور دیگر چیزیں جو ہے بالکل وہ ٹھیک ہے ہماری آپ نے. زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جگر پر خاصا اثر ہوتا ہے، معدے پہ اثر ہوتا ہے. جی معدے میں جب سب سے پہلے معدہ ہی خراب ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. سینے میں جلن، کھٹی ڈکاریں، اور اس کے بعد جو ہے جگر کا فعل متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس میں یہ سمجھے کہ یرقان جوائنٹس اور ہیپاٹائٹس، بالکل ٹھیک ہے. جسے کالا یرقان کہتے کالا ہیں، یرقان کہتے ہیں. بالکل. یرقان اسود بھی کہتے ہیں اسے. جی تو ایسے میں جو ہے پیلیا بھی کہتے ہیں. جی 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 ہاں، پیلا جو اس کو پیلیا ایسے بھی ہی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے مختلف نام ہیں، مگر ہے تعلق سارا جگر سے. جگر سے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں فوری طور پر اب دیکھیں، اب اس موسم میں جگر کے حوالے سے بہت زبردست ایک سبزی ہے جو کہ مولی کہلاتی ہے. یس بالکل ٹھیک. سمجھے نا، ہم پنجاب میں تو دیکھتے ہیں کہ مولیاں باقاعدہ ریڑھیوں پہ ہوتی ہیں، اس میں کالا نمک اور مرچ ڈال کے لوگ 2 4 6 مولیاں ایسے کھا جاتے ہیں بالکل ریڑھی ٹھیک پہ ہے. کھڑے کھڑے، جی جی جیسے مالٹے کی موسمی لوگ ریڑھیوں پہ بھی جی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں. جی جی سمجھے نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جگر کا یہ مولی جو ہے یہ آپ کے معدے، جگر کی بہت بہترین دوا ہے، گردوں کے لیے لاجواب چیز ہے، بلڈ پریشر کی بہترین دوائی بالکل ہے. ٹھیک ہے. اس موسم میں یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے ساتھ بی پی بھی ہائی ہوتا ہے، جگر کا معاملات ہوتے ہیں، جگر میں سدے پڑ جاتے ہیں، جس میں اس سدے کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، کلاٹنگ، جی جی بلاکیج، ایسے ہی بالکل سسٹ ٹھیک ہے. جسے سمجھے بالکل نا. ٹھیک ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جگر کا فعل جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے کی وجہ سے آپ کو گردوں پہ اثرات شروع ہوتے ہیں اور وہاں بلڈ پریشر ہائی ہونا، ٹھیک. یہ علامت شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات بہت زیادہ اگر جگر کی خرابی بڑھ جائے، دیکھو میٹابولک سسٹم ڈسٹرب ہو گیا تو پوری باڈی ڈسٹرب ڈسٹرب ہو ہو گئی. جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کو بہت سارے مسائل سے نبر آزما ہونا پڑتا ہے. جگر جو ہے وہ آپ کا خون باڈی میں بناتا ہے، جی باڈی سے انزائمز جو ہیں جتنے آپ خوراک کھاتے ہیں وہ جی پوری باڈی میں انزائم جو ہے پوری باڈی میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، بالکل کہاں ٹھیک ہے. کہاں کیا کیا ضرورت ہے. انسان کی سب سے بڑی لیبارٹری جگر ہے، جگر بالکل آپ نے ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک جہاں پر تقریباً یہ سمجھے کہ 50,000 سے زیادہ انزائمز، ہے. جی میں نے یہ 50,000 سے لے کر 50 لاکھ تک کے انزائمز کا لیب ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ کو معدے میں آپ کی خوراک جاتی ہے، فوراً وہاں سے خوراک کا ٹیسٹ جو ہے جی وہ ہمارے جگر میں جاتا ہے، ایسے ہی. اور جگر فوری طور پہ اس کو انالیسس کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر پوائزننگ ہے، زہریلا مادہ ہے جو آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ انڈیکیٹ فوری طور پر جو ہے دماغ کو کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور دماغ جو ہے وہ فوری اس کا ریئیکٹ کرتا ہے. ریئیکشن باڈی کے اوپر نظر آ جاتا ہے. بالکل جی ٹھیک ہاں ہے. جی ہاں، دانوں کی شکل میں اور بالکل اس طرح سے. بالکل. بالکل ٹھیک ہے. انفیکشنز کی شکل میں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگر کے حوالے سے بہت لاپرواہ ہوتے ہیں، جی اور ان کو پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں جب ان کا ٹیسٹ رپورٹ آتی ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ جی آپ کا جگر بڑھ گیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. سمجھے نا. اور وہ جگر بڑھ جانا جو ہے اصل میں جگر میں ورم آ جاتا ہے، بالکل سویلنگ ہو ٹھیک جاتی ہے. اگر اس دوران میں عرق مکو، عرق کاسنی کا استعمال کر لیا جائے، جی یا آج کل موسم سرد ہے تو ناظرین مکو کا ساگ اور کاسنی کا ساگ یہ مل جاتا ہے، بہت آسانی سے مل جاتا ہے. اس موسم کی بہترین سردیوں کی لاجواب ایک یہ ایسا ہی ہے. جڑی بوٹی ہے، اور جو بطور غذا استعمال ہوتی ہے ساگ. ایسا ہی. تو مکو لیجئے اور کاسنی لیجئے، یعنی یہ سمجھے کہ جیسے سرسوں کا ساگ اور بتھوا جی 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 جی. یس یس. لازمی جز ہوتا ہے سرسوں کے ساگ میں ایسا ہی ہے. بتھوا کا. تو اسی طریقے سے جو ہے مکو لیجئے، اگر 1 کلو مکو ہے تو 1 پاؤ کاسنی بالکل ٹھیک ہے. شامل کی جائے. جی ہاں اس میں شامل کیجئے، بالکل اور ٹھیک اس ہے. کو پکائیے، اور اس کا پانی اس میں جو ہے اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں. پکانے کے دوران میں اس کی جی بھجیا بہت زبردست اور لاجواب بھجیا بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسے مولی کی بھجیا بنائیے، جی اور اس کو زیادہ بھونیے نہیں، پکائیے نہیں،
بالکل ٹھیک ہے، اور آپ پتوں کے ساتھ استعمال جی ہاں، کرنے کا پتوں مشورہ سمیت دیتے ہیں ہمیشہ؟ بالکل ایگزیکٹ. ٹھیک ہے، بالکل میں ایسا اکثر سبزی کی دکان پہ جب جاتا ہوں جی دیکھتا ہوں، مجھے خود بڑا شوق ہوتا ہے کہ سبزیاں خود دیکھنا اور اپنے پسند کی سبزیاں اور گوشت بہت وغیرہ لینا. تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ مولی، ہم، کہہ رہے جی پتوں سمیت دوں کہ بغیر پتوں کے؟ بھائی میں نے کہا بغیر پتوں کے مولی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے، کہہ رہا یہاں پہ جو جتنے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں پتے اتار دو، اتار دیے جائے، بالکل ایسا ہی وہ ہے، بھی شلجم کے بھی پتے اتروا دیتے ہیں، مولی کے پتے. میں نے کہا اصل چیز تو یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. دیکھیں مولی جو ہے وہ اس کا مولی ہضم جب کھاتا ہے آدمی تو اس جی کی مولی کی ڈکار آتی ہے. جی ایسا ٹھیک ہی ہے. ہے، اور مولی کھانے کو ہضم کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، پتے مولی کو ہضم کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، بالکل اور ٹھیک ہے، گڑ پتوں کو ہضم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر تھوڑا سا گڑ کھا تھوڑا سا لیا گڑ جائے کھا تو لیا پتے جائے، بھی ہضم بہت ہو خوب، جاتے ہیں. ویسے بھی ایسا ہی، یہ ایک سسٹم ہے. جی جی تو کبھی بھی ناظرین مولی کے پتے نہ اتروائیں، مولی پتوں سمیت پکائیے. بالکل ٹھیک ہے. اور جگر کے حوالے سے جو میں نے کچھ آپ کو بتائی ہیں باتیں. ایک تو چینی چکنائی کا استعمال زیادہ نہ کریں، اور بازاری چیزیں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم از کم رکھیں. زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے اس موسم کے پھل جو ہیں انار جگر کے بہت خوب، لیے خون پیدا کرنے کے لیے لاجواب چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے، انار، انگور اور سیب ہے. اور اسی طرح جو آج کل کے موسمی پھلوں میں ابھی اور بھی بہت سارے پھل آ رہے ہیں، بالکل کہ وہ یہ پھل جو ہیں اس موسم کی بہترین غذا ہے. صبح ناشتہ پھلوں کا کیجئے. کوشش کیجئے کہ آپ پراٹھے، انڈے اور ایسی چیزیں غذا جو ثقیل ہو جی اس کو نہ استعمال کریں، کیونکہ لوگوں کا اکثر ناشتہ چائے، پراٹھا، ایسا ہی ہے، انڈا، سمجھے نا، یہ ہوتا ہے جو کہ آپ ٹھیک ہے بہت اچھا کبھی کبھی یہ کیجئے، لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کیجئے کہ آپ پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ بالکل استعمال ٹھیک ہے. کریں. تو یہ اسکرین کے اوپر آپ کے نمبر سامنے ہے، اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ سامنے نمبر آپ کے جس کے ساتھ لائیو کال لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور جو دیگر نمبر نیچے نظر آ رہے ہیں آپ کو اسکرین پہ، یہ بار بار دکھائے جا رہے ہیں، یہ ذاتی نمبر ہیں پروفیسر صاحب کے، جس کے اوپر آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. پروگرام کے پہلے لائیو کالر ہیں، انہیں ہم شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں، فرمائیے. میں نکھت سلطان گلشن اقبال سے بات کر رہی ہوں، بلاک 3 سے. جی 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 تو مجھے اصل میں معدے کا، جگر کا اور معدے کا مسئلہ جگر اور معدے کا ہے. السر آپ نے بتایا ہے. السر نہیں، مسئلہ ہے اچھا مسئلہ یہ ہے. کہ کھانا ہضم دیر سے ہوتا ہے، ڈکار پھنستی ہے، ڈکار نہیں آتی، اچھا ڈائجسٹو اچھا اچھا سسٹم بہت انڈائجیشن کا خراب ہے پرابلم بھی میرا. ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی مجھے ایسی دوا بتا دے. اور میرے جسم میں بہت درد رہتا ہے. اچھا عمر آپ کتنی ہے جی آپ کی؟ میری عمر ہے 65. اچھا ٹھیک ہے. اور جی کہاں جی سے بات کر رہی ہیں یہ بتائیے. یہ میں گلشن اقبال ڈسکو بیکری بلاک اچھا 3. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جی کراچی میں ہی ہے، اس جی کا مطلب ہے آپ بالکل ابھی آپ کو جی. جواب دیتے ہیں، آپ ٹی اچھا وی یہ دیکھیں. بتائیے گا جی کہ جی. بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے آپ کو؟ ہاں نہیں، بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، ہاں. اچھا بلڈ پریشر شوگر بھی ہے. بیڈ کولیسٹرول بھی ہے. اوہو. جی اور جی قبض جی. بھی رہتی ہے؟ اور مجھے ڈپریشن بھی بہت رہتا ہے. ڈپریشن کا بھی جی ہاں مرض. جی ہاں جی ہاں. قبض ٹھیک بھی ہے. رہتی ہوگی؟ خبص بہت رہتی ہے، یہی تو مسئلہ ہے سارا. ہاں ہاں ہاں. ہاں، جی 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 جی. ٹھیک ہے آپ اور مجھے ٹی وی دیکھیے، میں نہیں، آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. جی ہاں، خاتون کا مسئلہ جی کافی مسائل ہیں، بہت سارے مسائل. سمجھے نا. اور یہ سارا تعلق جو ہے میں نے بتایا جیسے پہلے جی کہ معدہ اور جگر جو ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ آپ کا فٹ ہے تو آپ کو کبھی بھی شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ پرابلم، قبض کا ہونا جی یہ نہیں ہوتا. تو انہیں میں یہ مشورہ دوں گا، چونکہ یہ گلشن اقبال میں ہے جی اور میرا مطلب بھی گلشن اقبال 10 بلاک 10A میں ہے. ناظرین یہ اس وقت ایڈریس تو چل ہی رہا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو لوکیشن بتا دیتا ہوں. یہ راشد منہاس روڈ ہے، اور اس کے پاس جو ہے ایک سائڈ پر گلستان جوہر ہے، دوسرے سائڈ پر جو ہے وہ گلشن اقبال ہے. بلاک 13 بلاک 10A. یہ لاسانیہ ریسٹورنٹ ہے، بڑا معروف ہے، اس کے بالکل پاس ہے، ساتھ ہی میں پہلے آتا ہے گلیمر مال. یہاں میں آج بھی میں مریض دیکھوں گا، اور شام 4 سے رات 9 بجے تک میرا مطلب رہتا ہے. تشریف لانے کے لیے اپارٹمنٹ ضرور لیجیے گا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی جی میری ادویات ہیں جو میں جی اس وقت جی دیتا ہوں، یہ ناظرین جو آپ اسکرین پہ میری پروڈکٹس
دیکھ رہے ہیں اور ٹیبل پہ بھی کچھ لگی ہوئی ہیں، یہ پروڈکٹ جو ہیں یہ مارکیٹنگ ہم نہیں کرتے. آپ انہیں میڈیکل سٹورز پر، دواخانوں پہ مت تلاش کیجیے. آپ براہ راست ہم آن لائن دیتے ہیں، تو یہ سروس دیتے ہیں. اس وقت جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. جدید دور کے مطابق میں آن لائن چیک اپ مریضوں کا کرتا ہوں. دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں مریض ہوتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اپنی مسائل جو ہیں وہ آڈیو یا ویڈیو کالنگ کے ذریعے مجھ سے ریکارڈنگ بھی بھیج دیتے ہیں جی اور رپورٹس بھیجتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. جس سے میں ان کا ڈائگنوز کر لیتا ہوں اور ان کو دوائیں ان کے گھر تک پہنچاتا ہوں. دوائیں مارکیٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دواؤں کا معیار بھی قائم رہے اور ان کے رزلٹ براہ راست مریض ہمیں دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کی وضاحت اس لیے ضروری ہے، بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کیونکہ اسی نام سے ملتے جلتے اور دیگر ناموں سے پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پروڈکٹ صحیح ملے، بالکل خالص ہو، تو اس کے لیے آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہماری جو ہے نا ادویات جو ہیں بڑی یہ محنت جانفشانی سے اور خالص اجزاء سے تیار ہوتی ہیں. اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی یہ تمام ادویات جو ہیں جن ناظرین اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت قیمتی اجزاء ہیں. اس میں ہمارے جو ہے عسکری گرین ایم ہے جو کہ جس میں 141 یعنی 141 اجزاء سے یہ تیار کی جاتی ہے اور تقریباً 22,000 نیوٹریشنز اس کے اندر موجود ہیں. WHO نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے اور دنیا کا بہترین فوڈ سپلیمنٹ ہے. یہ بہترین امیونٹی کو سٹرونگ کرتا ہے اور آپ کے جسمانی تمام نظام کا تعلق آپ کا امیون سسٹم سے ہے. اگر امیون سسٹم سٹرونگ ہے تو آپ پر کوئی مرض حملہ نہیں کر سکتا. آپ یہ جو لوگ بیمار ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ کے مریض اور فالج کے مریض، سسٹ کے، کینسر کے مریضوں کے لیے امیونٹی بہت ضروری ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے فائبرائڈز ہے، اچھا پالیسس ہے یا ہارمونل سسٹم کی ڈسٹربنس ہے، اس میں جو ہماری ادویات ہیں ہمیشہ کے لیے ان امراض سے چھٹکارا پا دیتا. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں، انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. پنجاب سے بول رہا ہوں جی، میلسی سے. میلسی سے. جی 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 جی، یہ میرا محمد سلمان سہیل ہے، یہ میرا پوتا. جی جی تو 5-6 سال عمر ہے، اس کے بستر میں پیشاب آتا ہے. میں 2-3 دفعہ لے کر بھی آیا دوائی کو، فرق نہیں پڑ رہا. اچھا ٹھیک ہے. کیا پرابلم کیا آ رہا ہے پیشاب میں؟ ہاں جی، کیا پرابلم، مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ رات کو بستر میں پیشاب آتا ہے جی اس کو. بستر پہ عمر کیا ہے؟ 5 سے 6 سال کہہ رہے ہیں. اچھا جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بچوں کا پرابلم ہے ابھی آپ یہ. اس کا جواب دیتے ہیں. ٹی وی کے اوپر آپ نے جواب سننا ہے. جی اچھا، یہ مسئلہ جو ہے بچوں کا جو بستر پہ پیشاب کا نکلنے کا مسئلہ ہے، یہ مثانے کی کمزوری بھی ہوتی ہے اور بچوں کو رات کو آپ پیشاب کروا کے سلائیں اور پھر رات کھانے کے دوران میں ایسی چیزیں نہ مثلا چاول نہ کھلائیے. ٹھیک ہے. چاول کھانے سے بھی پیشاب بہت آتا ہے. جی تیز مرچ مسالے کا استعمال کرنا بچے کے لیے، جی وہ بھی ایسا ہوتا ہے. بازاری چیزیں کھانے سے بھی، برگر وغیرہ کھاتا ہے بچہ، اس سے بھی مثانے میں کمزوری پر لاحق رہتی ہے. اچھا یہ کیجئے گا، ٹوٹکا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بڑا معروف ٹوٹکا ہے کہ تل جو ہے، سفید تل لیجئے. سفید تلوں کی ویسے لڈو بھی ملتے ہیں گڑ میں ملے ہوئے، جی جی وہ آپ جو ہے 1-2 لڈو روزانہ صبح اور شام کھلائیے. پھر بچے کو آپ خاص طور پہ تنقید کریں، اس پر بچے کو سمجھائیں، اسے تاکید کریں کہ بیٹا آپ سوتے وقت آپ نے پیشاب نہیں کرنا، اور جب پیشاب آئے گا آپ واش روم فوراً جائیں گے یا ہمیں اٹھائیں گے. تو ایسے میں بار بار بچے کو جب سوتے وقت بتائیں گے تو وہ باقاعدہ آٹو سجیشن اس کی شروع ہو جاتی ہے. اور بچے کو 4-5-6 مرتبہ 10 مرتبہ کہے کہ بچہ کہ اب مجھے پیشاب آئے گا تو میں اپنے واش روم جاؤں گا، بستر پہ پیشاب نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں ایک میری دوا ہے، اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ مجھ سے دوا منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ اس سے مکمل طور پر نجات مل جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک ہمیں یہاں پر چھوٹی سی بریک لینی ہوگی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا گڈ مارننگ کراچی.
आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमाएं और उनसे हम बात कर रहे थे। बहुत सारे आपके सवालात मौसूल हो रहे हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे, और आज ख़ास तौर पे जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है वो जिगर के अमराज के हवाले से, और उसमें भी ख़ास तौर पे यरकान के हवाले से भी कुछ देर पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे और आपके सवालात का सिलसिला जारी था। तो प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया जाएगा, कुछ देर बाद आप इसके ऊपर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। प्रोफेसर साहब, सर्दियों के अंदर खुराकी एहतियात आपने जैसे बताया कि बहुत ज़रूरी है, इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते आए हैं और उसमें गर्मी हो चाहे मौसम सर्दी का हो, वो इस्तेमाल करना जो है वो तर्क नहीं करते। सिरके के हवाले से जैसे भी कुछ देर पहले हमने आपसे सवाल किया था, मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कीजिए कि इसका इस्तेमाल किस हद तक मुफीद है और क्या सर्दियों में इसका इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं, आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल, सिरका अगर खालिश है जी तो वैसे सिंथेटिक सिरके बहुत जी, मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उसमें टाटरी वगैरह मिला ऐसा कर ही लोग लाते हैं, और या वो चीज़ें जो है सोया सॉस वगैरह जो है जी वो लोग जी, समझते हैं शायद ये भी सिरका है, ऐसा ही है, हालांकि बिल्कुल वो सारा केमिकल केमिकल होता होता है। तो इसमें सिरका जो है जो इस वक्त बाहर से ममालिक के सिरके आ रहे है। जी हैं, जी, वो उसमें खालिश सिरके मौजूद हैं। मौजूद है। बिल्कुल, हमारे मुल्क में भी खालिश सिरका बनाने वाले अदारे दवाखाने मौजूद हैं, बहुत जी आला किस्म के वो सिरके बना रहे हैं। ठीक है, असल में सिरका है गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ है, ठीक है, और लू से बचाता है, जिस्म से टॉक्सिन्स निकालता है, फासिद मादों को जी निकालता है। जी, और रसाल तमाम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम ने अलैहि सिरका वसल्लम, को कहा है कि जिस घर में ये सिरका है वो बीमारियों से पाक है। पाक है, बिल्कुल ठीक है। आप सिरके का इस्तेमाल कभी रखें ज़रूर, इससे जिगर की बड़े मसाइल हल होते हैं। जी जिगर के सुद्दे, जिगर की रुकावटें, जिगर की क्लॉटिंग, जिगर की सिस्ट जी, सिरका से ख़त्म होती ख़त्म हो है। जाती है, बिल्कुल ठीक है, खून से जहरीले मादे खारिज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा स्किन के लिए, जल्द के लिए अंदरूनी तौर पे भी ये बहुत फ़ायदा देती है, और बैरूनी इस्तेमाल में भी सिरका मसाज वगैरह में सिरका इस्तेमाल होता है, मास्क में भी सिरके का इस्तेमाल किया जाता बिल्कुल है। ठीक है। तो ये जब मेरी स्किन का कोई प्रोग्राम आता है तो मैं उसमें बताऊंगा कि मास्क कैसे इस्तेमाल किया वाह, जाएगा। बहरहाल जिस्म में जो अमूमन खारिश शुरू होती है गर्मियों की ख़ास तौर पर, कि लोगों की ईचिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जी सर्दियाँ जैसे आ रही हैं हमारे जिस्म में खारिश शुरू हो गई। खारिश शुरू हो जाती अच्छा, है, उनके बिल्कुल लिए बेहतरीन जवाब ये है कि गर्मी और सर्दी की खारिश, जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं बिल्कुल तो ये ठीक है, खारिश का आगाज़ होता है, बिल्कुल और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो जिस्म में खारिश शुरू होती है। एक गिलास में, या छपाकी जिसे कहते हैं, जी मैं बीमारी का बता रहा हूँ, जी जी जी, हाँ, जैसे छपाकी भी कहते हैं कि जगह जगह दफड़ पड़ जाना, सही, जगह जगह स्किन सुर्ख हो जाना, तो मैं वो जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आम फहम आम लोगों फहम के बिल्कुल ऐसे ही, समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। समझे ना? तो उसमें ये होगा कि आप एक गिलास में 2 चम्मच सिरका डाल के हल कीजिए और पी लीजिए। ठीक है, ये 2-3 दफ़ा आप करेंगे तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपको इसमें ख़त्म हो जाएगी स्किन, अब में जो खारिश है, खून की हिद्दत ख़त्म हो जाएगी। जी इस सिरके का इस्तेमाल आप सलाद पे भी डाल के सिरके का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से गोश्त को गलाने के लिए आप सिरका, लहसुन, अदरक, दही, जी अजवाइन ये मिला के पहले लगा लीजिए सिरका बिल्कुल समेत ठीक है, गोश्त पर, और 1-2 घंटे लगा रहने दीजिए। उसके बाद जब पकाएंगे तो आप ये समझिएगा कि गोश्त कितना भी पक जाए उसके रेशिया लगनी होंगे, गोश्त अपनी जगह वाह जी फिक्स भी रहेगा और इंतहाई लजीज हो जाएगा। वाह, बहुत खूब। तो ये मैं अक्सर बकरीद के दिनों में लोगों को बताता हूँ कि जी अपनी जी जी, बेशक आप 1 किलो गोश्त खा जाएं, लेकिन वो आपको डाइजेस्ट भी करेगा और फ़ायदा देगा। बिल्कुल तो ठीक इसी तरह नाज़रीन, अगर आप सिरके का इस्तेमाल करें तो बहुत लाजवाब चीज़ है, ये अल्लाह की नेमत है, बिल्कुल और ठीक मेरे है। नबी ने इसकी बड़ी तारीफ़ें की और आपका पसंदीदा ओके, ग़िज़ाओं में शामिल रहा है। ठीक है जी, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात करें, फरमाइए। जी, मैं उबैद बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा, आपकी आवाज़ ना उबैद साहब हमें बड़ी स्लो आ रही है, आपने पहले थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात करनी है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ लुबना। जी जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। जी, मुझे थायराइड का मसला है। थायराइड का मसला है? थायराइड का मसला है? जी, जी। अच्छा ठीक है, और टेस्ट वो आपने मुझे करवाया हुआ है थायराइड का?
جی میں نے ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ کروایا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، لیکن وہ رپورٹ دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا یہ ہائپو تھائرائیڈ ہے، ہائپر تھائرائیڈ ہے، آپ کو کچھ اندازہ ہے کس نوعیت جی کا؟ مجھے بلیڈنگ والے تھائرائڈ ہے. اچھا چلیں ٹھیک. عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی 40 سال. اچھا، اور کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی وزن بڑھ رہا ہے آپ کا؟ اچھا، جی وزن بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے آپ کا؟ میں بہت کمزور ہو گئی ہوں. اچھا، کمزور ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ٹھیک. چلیں ابھی تو آپ کو یہ جواب دیتے ہیں. آپ ہائپو تھائرائڈ ہے ان ہائپر کو، تھائرائیڈ. اور یہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور دیکھیے تھائرائڈ جو ہے وہ ہمارے نظام، جسم کے نظام کا وہ لازمی جز ہے کہ جو آپ کی باڈی کو بیلنس کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کی جسم کی باقاعدہ طور پہ جو جسے کہا جاتا ہے نا مرکزی طور جی پر، وہ آپ جی، کے پورے ہارمونز اور جو آپ کے انزائمز ہیں وہ ریگولیٹ کرتا ہے، پورے بالکل ایسا ہی ہے. اس کو وہ کرتا ہے. بالکل اور بالکل. یہ چیزیں کیلشیم کو بھی آپ کی باڈی پہ مکمل طریقے سے بھیجتا ہے. جب یہ تھائرائڈ پرابلم آ جاتی ہے تو پھر مختلف مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، امیون سسٹم آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا جی ہے اور بہت جلد آپ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ایسا ہیں. ہی، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے گا کیونکہ آپ کراچی میں ہیں لہٰذا میں آپ کو ایک تو یہ کہ میرا مطلب تشریف لے آئیے انشاءاللہ بحکم خدا. تھائرائڈ پرابلم کے میرے پاس مریض 41 دن سے 60 دن کے اندر مکمل طریقے سے فٹ ہو جاتے ہیں. پھر جو بھی رپورٹس آتی ہیں وہ نارمل ہونا شروع بالکل ہو ٹھیک ہے. جاتی ہیں. اس کے لیے باقاعدہ علاج بہت ضروری ہے. ویسے میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں، جی اگر آپ استعمال کرنا چاہیں. اطریف القدوس ہے، اطریف القدوس لیجئے. کشنیزی، اطریف الکشنیزی ہے، یہ لیجئے. اور لوک سپستہ، یہ معجون ہے، 3 معجون ہے جو دواخانوں سے مل جائیں گی. یہ آپ 100 گرام لے کر اس میں سے آدھا چمچ صبح اور شام گرم پانی میں، یعنی جیسے قہوہ بنایا جاتا ہے اس میں شامل کیجئے. اور یعنی 1 کپ میں ڈال کر اس میں مکس کر لیجئے اور صبح دوپہر شام 2 ٹائم یا 3 ٹائم اس کا استعمال کیجئے. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر اس کا علاج مکمل کروا لیں گی تو یہ کبھی بھی دوبارہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، اس کا علاج ضروری اچھا، ہے. وہ خاتون جو جی 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 ہمارے گلشن اقبال سے جی جی انہوں نے جی فون کیا تھا، جن کو بہت سارے مسائل جی، بتا رہی تھی کہ بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، ہائپر جوڑوں ٹینشن میں درد بھی بالکل. ہے. تو بڑے یعنی پورا ان کو انہوں نے بڑے مسائل بتائے تھے. ان کو ایک میں قہوہ بتا دیتا ہوں جی جی ضرور. کیونکہ دور دراز علاقوں کے لوگ بھی سن رہے ہیں کہ دیکھیے قہوہ ایسا ہے جو آپ کو بلڈ پریشر، شوگر اور کڈنی کے لیے، جگر کے لیے بہت اچھا ہے. نوٹ کر لیجئے ناظرین. مکو دانہ یعنی مکو کے بیج، کاسنی کے بیج. یہ مکو کے بیج جو ہے یہ 5 گرام، کاسنی کے بیج 3 گرام، ٹھیک ہے. اور کلونجی یہ بھی 3 گرام. ادرک لیجئے، تازہ ادرک لیجئے، یہ 1 انچ کا ٹکڑا ہو، یہ اسے کوٹ کے ڈال لیجئے. پودینہ 6 گرام اور سوہنجنا 10 گرام. یہ آپ شامل کر لیجئے. اس کو تقریباً 4-5 گلاس پانی میں بوائل کریں، 3 گلاس رہ جائیں تو ایک صبح خالی پیٹ، دوپہر کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اور رات کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو استعمال کیجئے. انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر، شوگر اور آپ کے مختلف مسائل کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک مدد ملے گی. باقی بالکل ٹھیک ادویات کا ہے. استعمال آپ مجھ سے لیجئے گا. آپ تشریف لائیے اور میرا یہ نمبر جو چل رہے ہیں اس پر اپنی رپورٹس بھیج دیجئے تو یہ ہم آپ کو اس کا بہترین ٹریٹمنٹ دے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ایک چیز ہے جس کی ابھی نشاندہی کی، ایک تو احتیاط رکھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ادویات کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ نے خاص طور پہ جو ادویات ہیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بازار میں دستیاب نہیں ہے. جی جی اگر ادویات آپ کو چاہیے تو آپ کو اس کے لیے کال کرنی پڑے گی اور پھر تشخیص کے بعد یہ آپ کو دیکھیں بتائی میری جائے گی. جی ادویات میں جو ہے نا اچھا، جواہرات، کالر کو شامل کر لیتے ہیں پھر اس کے اوپر ایک سیکنڈ گفتگو میں کرتے ہیں. جو جی بات جی کر رہا ہوں، میری ادویات میں انتہائی قیمتی جواہرات، انتہائی قیمتی ادویات شامل ہے. اور یہ پوری سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جو ہے اتنی صلاحیت کے ساتھ اثر کرتی ہیں جو کہ عام دوا اتنی تیزی سے اثر نہیں کرتی، نہیں کہتے. اور ہم بڑی مختصر وقت میں مریض کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں. اچھا، آپ اس کے علاوہ بتا رہے تھے کچھ کعوے کے بارے میں بتا رہے تھے، اور مزید میں چاہوں گا اس کے جی اوپر ہاں، جی بتا ہاں. دیجیے. اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی بھی ادویات ہماری ہیں، دیکھیں شوگر کے حوالے سے ہمارا کورس جو ہے وہ 90 ڈیز میں ہم
ہر قسم ٹھیک کی ہے، شوگر کو ٹھیک ہے، نارمل کر دیتے ہیں. اصل میں بالکل ٹھیک ہے. بنیادی طور پر ہم نظام کو جسمانی نظام کو درست کر کے امیون سسٹم کو سٹرونگ کر دیتے ہیں. خون میں خاص طور پر ہماری ادویات جو ہیں خون کا آکسیجن لیول کو بہت بہترین کر دیتی ہیں، جس سے ٹھیک ہے. خون جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے جو ہمارے ٹاکسنز ہیں وہ خون سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جس سے خون فریش ہو جاتا ہے اور امیون سسٹم سٹرونگ ہو جاتا ہے. مائٹوکانڈریا جو ہے وہ ہمارا خون پیدا کرنے کا ایک کارخانہ ہے، اور وہاں سے اگر آپ کے پاورفل سیلز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھے کہ یہ بیماریوں کے خلاف ایک بہترین دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے اور جی، وہ ان ادویات کے بارے میں چاہوں گا ذرا بتا جی ہاں دیجیے. جی ہاں، یہ ناظرین یہ ہماری جو ہے عسکری گرین ایک کریم ہے جو کہ تقریباً 101 امراض کی ایک دوا ہے. یہ ایکسٹرنل طور پر یوز ہوتی ہے. اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم جب شہرک پہ لگاتے ہیں تو فوری طور پہ یہ خون میں حل ہو جاتی ہے، اور یہ نینو ٹیکنالوجی کے تحت جو ہے اس کو تیار کیا گیا ہے. یہ انتہائی خالص اور بہترین اور قیمتی ترین اجزاء سے نایاب جڑی بوٹیوں سے تیار کی گئی ہے. یہ چہرے کی جھائیاں، جھریاں اور سکن لوزنگ جو ہے اس کو فوری طور پہ ختم کر کے سکن کو ٹائٹنگ بھی کرتی ہے. یہ بہت سارے ایسے امراض ہیں، گینگرین، جلدی امراض، پھل بیری ڈیکوڈرما جو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایگزیما اس کو بھی ختم کرتی ہے. اور اس کا تعلق لفٹنگ سے بھی ہے، بریسٹ لفٹنگ بھی یہ کرتی ہے، اور یہ ایک دوا بہت سارے امراض میں کام آتی ہے. اس کو ہم مختلف اسپائنل کارڈ، سروائکل یعنی ریڑھ اور گردن کے موڑوں پر اس کو لگواتے ہیں، جس سے ریڑھ کی کمیونیکیشن باڈی کا جو سسٹم ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور موڑوں پر ایک بڑا موڑوں کا درد یا عرق النساء جو ہے اس کو ختم کرتا ہے. آپ اس ایک دوا جو ہے یہ آپ اگر منگوا لیتے ہیں تو 100 امراض میں آپ یہ استعمال کیجئے. دیکھیے جو ایلوپیتھک اور ہربل میڈیسنز میں یہ فرق ہے کہ ایلوپیتھک ادویات جو ہیں وہ ایک دوا جو ہے وہ 8 مرض پیدا کرتی ہے، جبکہ ہربل دوا جو ہے وہ ایک دوا جو ہے 8 سے 10 امراض کو کور کرتی ہے. تو یہ بڑا فرق ہے. نیچر کی طرف آئیے، قدرتی طریقہ علاج اختیار کیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے طب نبوی میں وہ خصوصیات پیدا کی ہیں کہ جو کسی اور طریقہ علاج میں نہیں ہیں. میں خود ایلوپیتھک ڈاکٹر رہا ہوں. میں نے 19 سال جو ہے پریکٹس کی ہے ایلوپیتھک میں، ایم ڈی کیا وہ میں نے امریکہ سے ہی، اور اس پریکٹس کے دوران میں نے بہت کچھ دیکھا، اور بہترین علاج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ طب نبوی ہے. چونکہ میرا خاندانی 11 پشتوں سے طب نبوی سے تعلق رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین علاج دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس وقت دنیا میں ہربل سائنسز میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے، اور خاص طور پر ہولسٹک میڈیسن جسے طب الانبیاء کہا جاتا ہے، ویسٹ میں اس پر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس پر لوگ باقاعدہ اس پر وہ کام بھی کر رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں. بالکل. ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ کو اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ وہ سمجھیں کہ ہمارا نبی کا طب جو ہے وہ دنیا کی بہترین طب ہے، جس سے کائنات فطر رب العزت نے ہمارے تک پہنچایا اپنے نبی کے ذریعے. ٹھیک ہے، چلیے. اچھا، اب دیگر امراض کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور خاص طور پہ آج کے موضوع کی طرف میں چاہوں گا ذرا واپس آ جائیں. یرقان کے حوالے سے ادویات کون سی ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں، اس کا میں چاہوں گا تھوڑا ہاں، تذکرہ کر یرقان کے لیے جو ہے وہ ہماری جو دوا ہے وہ عسکری گولڈ ہے. دیں. وہ جگر کے اور معدے کے امراض کو ٹھیک کرتی ہے، جگر کے فیل کو ٹھیک کرتی ہے، جگر سے سسٹ ختم کرتی ہے، اور جگر کے سرطان کو ختم کرتی ہے اور نارمل کر دیتی ہے. اس میں بہت سارے ایسے مرض بھی ہوتے ہیں جس کا علاج کے لیے جو لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے لوگ 80 اور 90 لاکھ روپیہ اور اس سے کہیں زیادہ خرچ لوگ باہر ممالک میں جا کے علاج کرواتے ہیں. ناظرین، آپ ادویات ہربل سائنسز کی طرف آئیے، طب نبوی کی طرف آئیے. انشاءاللہ یہ بحکم خدا بفضل تعالیٰ 100% علاج کا ایک بہترین آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے سسٹم. بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو جگر کا پرابلم ہے، میں کہتا ہوں کہ انہیں جو میں نے ابھی بتایا ہے اپنا مکو کا ساگ ہے، اسی طریقے سے
کاسنی ہے، اس کا استعمال زیادہ رکھیں اس موسم میں تو آپ کے جگر کے بہت سارے مسائل جو ہیں دور بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری ادویات میں عسکری گرین ہے، عسکری گولڈ ہے، عسکری براؤن ہے، جو ٹاکسینز کو معدے سے نکالتی ہیں، جگر سے نکالتی ہیں۔ یہ دوائیں جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ ہمارے یہ سمجھے کہ 11 پشتوں کی بہترین جو تخلیق ہے، محنت ہے، اس کو میں مارکیٹنگ لایا ہوں، لیکن یہ صرف ادویات جو ہیں آپ ہم سے براہ راست طلب کر سکتے ہیں، آپ کو ہوم ڈیلیوری ہم کریں گے، اور اس وقت کراچی میں کیش آن ڈیلیوری ہے، باقی شہروں میں طریقہ کار ہم سمجھا دیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ نمبر، موبی کیش، ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر وغیرہ جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں، بینک اکاؤنٹ دے دیتے ہیں، اس میں پیمنٹ جمع کروا کر اپنی مکمل ایڈریس ہمیں سینڈ کر دیں، آپ کو ادویات 24 گھنٹے میں ہم پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ان ادویات میں ہمارے پاس جو ہے وہ خون کو صاف کرنے والی 7 ادویات بھی ہیں، اور برین بلاکیج کے لیے خاص طور پر جن کو ٹیومر ہو جاتا ہے، اسی طرح کینسر کے مریض ہیں جو کہ ہر قسم کے کینسر کا بہترین علاج موجود ہے، اور ہمیں اس میں بہت خاطر خواہ نتائج ملتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو میں اس وقت آپ کو وقت کی کمی کے باعث مسلسل بول کر بتا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دینا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سمجھیں، اور اپنے اس دنیا میں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صحت مند زندگی گزاریے، آپ اس دنیا میں آئی ہوئی نعمتوں سے فیضیاب ہوئیے، اور اس جسم کو اللہ کا ایک امانت سمجھتے ہوئے گزاریے۔ آپ کے پاس جو ہے مختلف معاملات میں جب پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں تو آپ ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں، بستر پر لیٹ جاتے ہیں، آپ کو تب احساس ہوتا ہے کہ صحت کیا چیز ہے، صحت نعمت خداوندی ہے، اور اس کو عظیم تر سمجھیے۔ آپ کی ذرا سی غلطی آپ کو عمر بھر کے لیے پریشان کر سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو منصب ہے طب نبوی، وہ میں آپ تک اس کا افادیت بھی پہنچاؤں، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ نبی کی طب جو ہے یہ بہت سارے دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے، اور جہاں پر نبی آئے، علم الادیان لے کر آئے، علم الابدان لے کر آئے، اور ان کا علم دنیا تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ فیضیاب ہوتے رہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی معاملات میں آپ زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم ہوتی رہیں بالکل ان کو۔ ٹھیک ہے۔ ہاں ایڈریس ایک یہ دفعہ آخر میں پھر دہرا دیجئے، جی ایڈریس کے بارے میں بتا دیجئے دوبارہ سے۔ جی ہاں ناظرین، میرا ایڈریس جو ہے اس وقت جو اسکرین پہ چلتا رہا ہے، آخری لمحات ہیں میرے پروگرام کے، یہ ایڈریس میں گلستان جوہر میں، اور دوسری سائڈ پر راشد بناس، درمیان میں راشد بناس روڈ ہے، اور ایک سائڈ پر گلشن اقبال ہے، یعنی اس کے سنگم میں میں راشد بناس روڈ کے پاس درمیان میں ہوں۔ تو یہ سمجھے کہ لسانیہ ریسٹورنٹ ہے، یہ لسانیہ ریسٹورنٹ کے بالکل ساتھ میں گلیمر مال ہے، اس میں گراؤنڈ فلور پہ ہوں، اور شام 4 سے رات 9 بجے تک میں مریض دیکھتا ہوں۔ آپ اپائنٹمنٹ لیجئے، جو میرے فون نمبر چل رہے ہیں یہ دونوں واٹس ایپ نمبر ہیں، اور اپائنٹمنٹ لیجئے اور اپائنٹمنٹ لے کر تشریف لائیے۔ دیکھیے اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو دور دراز کے لوگ ہیں وہ موبی کیش اکاؤنٹ کے ذریعے اور یا ایزی پیسہ کے ذریعے نمبر پہ پیمنٹ کر کے فیس جمع کروا کے آن لائن اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آن لائن مجھ سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یوں آپ کو گھر بیٹھے بہت ساری سہولتیں ہم فراہم کرتے ہیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ہم سے ان معاملات میں مستفید ہو سکیں۔ طب بالکل کی ٹھیک، دنیا کا بہترین تجربات شدہ ہماری جو ادویات ہیں، یہ آپ کو نہ صرف امراض سے باہر نکال دیں گی، بلکہ آپ کو زندگی آپ کی بڑھانے میں بنیادی کردار ادا کریں گی۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا، اور یہ ہیلتھ کے حوالے سے ہمارا سیگمنٹ تھا۔ انشاءاللہ آگے بھی یہ گفتگو جاری رہے گی، اور مختلف موضوعات پر بات کرتے رہیں گے۔ اجازت یہاں پر آپ سے لینی ہوگی، کل انشاءاللہ اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔